بلند کیا کہ ساری دنیا سے بچے تمنا کرتے ہیں کہ دین کے علم کے لیے پاکستان کو رکھتے. الحمدللہ اس وقت بھی سعودی عرب میں 7,500 پاکستانی قاری قرآن پڑھا رہے ہیں. کہو الحمدللہ. تو میں نے عرض کیا مدارس قوم کی بڑی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت. یہ بوجھ نہیں، یہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ دن بدن قوم کا اعتماد ان مدارس پر کم ہو رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. پرویز بدنامی زمانہ حکمران آیا تھا، وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 4,500 تھی، جب گیا تو 14,500 تھی، اور اب 22,500 ہے. 22,500 مدارس، اور ان میں 25 لاکھ پڑھنے والے طلباء اور طالبات. کتنے؟ بولو کتنے؟ 25 لاکھ طلباء اور طالبات. گویا 25 لاکھ خاندان، 25 لاکھ خاندان ان مدارس کے ساتھ براہ راست متعلق ہیں. اور اگر ایک خاندان کے 50 افراد بھی لگائے گئے تو 12.5 کروڑ مسلمان ان مدارس کے ساتھ براہ راست متعلق ہیں، جن کے بچے اور جن کے لفظ جگر پڑھ رہے ہیں. اور ہم نے کہا آج بھی قوم کے اعتماد علماء پر، آج بھی قوم کے اعتماد مفتی محمد حسن صاحب پر ہے، مولانا محمود میاں صاحب پر ہے، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب پر ہے، مولانا عبدالغفور سوئی پر ہے. آج بھی قوم کا اعتماد ان علماء پر. ہم نے اسلام آباد میں کہا اگر تمہیں نہیں یقین آتا، اسلام آباد آپارا چوک کی مارکیٹ میں 2 کمرے مختص کرو. ایک کمرے میں یونیورسٹی کے کسی سکالر کو بٹھا دو، اور دوسرے کمرے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو بٹھا دو، اور اعلان کر دو کل اس کمرے میں سکالر دینی مسائل بتائے گا، ادھر شیخ الاسلام بتائے گا. ہم دیکھتے ہیں کتنے سکالر کے پاس جاتے ہیں، کتنے شیخ الاسلام کے پاس جاتے ہیں. آج بھی قوم کے اعتماد ان مدارس پر. یہ مت سوچو یہ مغرب کا غلیظ کا بندہ ہے. الحمدللہ دن بدن ریاست کلات کے والی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے. حضرت مولانا شمس اللہ افغانی بھی ساتھ تھے. مسجد کے دروازے پر ریاست کا والی مولانا افغانی سے کہنے لگا مولانا کیا بات ہے کہ آج کل قوم کے اعتماد مدارس پر کم ہو رہا ہے. مولانا افغانی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ ایک عورت دودھ پی کر بچہ لے کر آئی اور مولانا افغانی سے کہنے لگی حضرت اس کو دم کر دیں. مولانا شمس اللہ افغانی ریاست کے والی سے کہنے لگے میرا جواب دینے سے پہلے اس عورت نے آپ کو جواب دے دیا. یہ عورت جانتی ہے آپ اس کی قوم کے ہاں والی ہیں، قوم کے نواب ہیں. مجھے جانتی ہے کہ میں پشاور سے آیا ہوں، میں یہاں کرنے والا نہیں ہوں، اس کی قوم کا نہیں ہوں. کیا بات ہے اس نے مجھ سے دم کرانے کے لیے کہا ہے، آپ سے کیوں نہیں کہا؟ معلوم ہوا آج بھی قوم کے اعتماد علماء پر ہے، آج بھی قوم کا اعتماد ان مدارس پر ہے. اور الحمدللہ 12.5 کروڑ افراد پاکستان کے براہ راست ان مدارس کے ساتھ متعلق ہیں. اور انشاءاللہ قیامت کی سنوں تک یہ بہاریں انشاءاللہ بڑھتی چلی جائیں گی. اور کیوں نہ ہو میرے دوستوں، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کس نے اپنے ذمے لیے؟ بولو کس نے اپنے ذمے لیے؟ اور ایسی حفاظت کے نظام میں اکثر سناتا ہوں. میں مری لورا کے علاقے میں گیا، سنو ہمارے تمام طبقات سنیں. میں مری لورا کے علاقے میں گیا، ایک گاؤں پہاڑ کی چوٹی پر، گورینی اس کا نام، گاڑی بھی نہیں جاتی، چیئر لفٹ پہ جانا پڑا. 9 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا تھا. پہاڑ کی چوٹی پر مدرسہ. اور میرے دوستوں اس پر ہم رب کا شکر ادا کریں جہاں بجلی کی روشنی نہیں پہنچی، قرآن کا نور میرے رب نے وہاں بھی پہنچا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مظفرآباد سے آگے ایک گاؤں بھٹکا، وہاں کا ایک بچہ قرات کے مقابلے میں اول آیا. ہمارے مخدوم حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم تشریف کو معلوم ہے. اس گاؤں کا بچہ پھر سعودی عرب کے لیے وہ منتخب ہوا. میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے بتایا گیا یہ وہ گاؤں ہے، اس گاؤں کا وہ بچے ہے. میں اس پر نظر دوڑاتا رہ گیا، دیکھتا گیا، جاننا پہاڑ ہے، جنگل ہے، ویرانہ ہے،
پسماند نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تیری عجیب قدرت جہاں بجلی کی روشنی نہیں پہنچی قرآن کا نور تم نے سے پہلے پہنچا دیا. تو میں نے عرض کیا اس گاؤں میں گیا، 9 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا، ان میں ایک بچہ نابینا بھی بہت دیکھے، آپ نے بھی بہت دیکھے ہوئے، ایسا نابینا نہیں دیکھا اس کے چہرے پر آنکھوں کا نشان نہیں. یہ جگہ ایسے پلین جیسے ماتھا پلین ہے، سرے سے اس کے چہرے پر آنکھوں کا نشان نہیں. اس 14-15 سال اس کی عمر، اس کے سینے میں میرے رب نے قرآن محفوظ کر دیا. یا اللہ تیری عجیب قدرت، کیسے راستہ لاتا ہوں اس قرآن کا؟ تیری عجیب قدرت ہے یا اللہ. تو نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیے، زمین کو فرش پانی پہ بچھایا ہے، رات کے اندھیروں کے بعد دن کے اجالوں کو لے آتا ہے. ہاں تیری عجیب قدرت جس کے چہرے پر آنکھوں کا نشان ہی نہیں، اس کے سینے میں بھی تو نے قرآن محفوظ کر دیا. یہ میرے رب کی حفاظت کا نظام ہے. 6 سال کے بچوں اور بچیوں کے سینے میں اللہ اس قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے. آج کہا جاتا ہے نیٹ کے ذریعے سازشیں ہو رہی ہیں، صورتوں سے آیتیں نکالی جا رہی ہیں. ہم نے کہا الیاذ باللہ پوری دنیا سے اگر کاغذ کے بھٹوں سے قرآن کے نسخوں کو غائب کر دیا جائے، 4 حافظ بیٹھ کر 4 گھنٹے میں دوبارہ لکھ لیے. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے کہ قرآن صرف کاغذ کے بھٹوں پر محفوظ نہیں، امت کے کروڑوں سینوں میں محفوظ ہے. بے شک. ہمارے جتنے بھائی بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، مدارس سے علماء سے محبت رکھنے والے مسلمان، میں ان کے لیے عرض کروں نیت کریں آج دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا فون لگا کر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے، اسلامی معاشرت اور تہذیب سے وہ تعلق توڑنا چاہتے ہیں. آپ نیت کرو ہم یہ تعلق اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ، ہر حوالے سے تعلق مضبوط کریں گے انشاءاللہ. اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں گے اور اپنے گھروں میں قرآن کا ماحول قائم کریں گے، علماء اور مدارس سے پہلے سے بڑھ کر تعلق رکھیں گے. یہی دولت ہے جو ساتھ جانے والی ہے. ساری دولتیں میرے دوستوں نیت کرو، جتنے ہمارے بھائی بزرگ بیٹھے نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنی اولادوں کو سب سے پہلے قرآن سے وابستہ کریں گے انشاءاللہ. ساری دولتیں ختم ہو جائیں گی. اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ 7 بھائی 7 والے محافظ گاری ہیں. جنازہ ہوا، دفن کیا گیا. دفن کے بعد جس بزرگ نے اس قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دعا کرے، انہوں نے جملہ کہا قبر خیال کرنا جو امانت تیرے سپرد کی جا رہی ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے. 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے. میں نے کہا یہ تو کہا جا سکتا ہے قبر خیال کرنا 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے، 7 عالم بیٹوں کی ماں ہے، 7 قاری بیٹوں کی ماں ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا خیال کرنا 7 جنرلوں کی ماں ہے، 7 وزیروں کی ماں ہے، 7 ممبران اسمبلی کی ماں ہے، 7 چیئرمینوں کی ماں ہے، 7 جاگیرداروں کی ماں ہے. ارے یہ سارے اعزاز یہی رہ جائیں گے. جیسے بھی عزت فرما رہے تھے دولت تو یہ ہے اور یہ دولت قبر میں ساتھ جائے گی انشاءاللہ. اگر کوئی کہنا چاہے تو کہنے دے گا قبر خیال کرنا وفاقی وزیر خزانہ کی ماں آ رہی ہے، کھل جانا تھا. ہاں وفاقی لوگ کہیں گے بے وقوف یہ نسبتیں یہاں کام نہیں آتی. وہ نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہنے دے گا، لیکن آپ نے قرآن کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے بچپن میں اس ماں کی گود چھوڑی، باپ کی شفقت چھوڑی، بہن بھائیوں کی محبت چھوڑی، گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، تہذیب چھوڑی، سردی اور گرمی میں بوری اور چٹائی پر بیٹھ کر روح کی سوتی کھا کر سین سے لے کر رات گئے تک میں نے اس کتاب کو، تیری اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. میں تجھے اس کتاب میں نہ ریب کا واسطہ دیتا ہوں، میری ماں پر رحم کر دے. کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ بولو، ہاتھ کھڑے کر کے کہو کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ کہہ سکتا ہے. یہ نسبت ایسی ہے، یہ دولت ایسی ہے، قبر میں ساتھ، حشر میں ساتھ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں ساتھ. نیت کرو انشاءاللہ مدارس سے تعلق اور مضبوط کریں گے، انشاءاللہ علماء سے تعلق اور مضبوط کریں گے. اور یہی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ الحمدللہ علماء پہلے سے قومی دھارے میں ہیں. اسلام آباد میں پروگرام ہوا، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا علماء میں، آج چونکہ عوام بھی ان کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں. اس پروگرام میں
وہ کہنے لگے مولانا مجھے بلایا گیا مدارس کی طرف سے، مولانا ہم چاہتے ہیں، اور یہ نعرہ بڑا عام، ہاں کہ ایک تو روشن خیالی، روشن خیالی، ہم چاہتے ہیں روشن خیال قسم کے علماء پیدا ہوں، اور یہ روشن نہیں ہے، ہاں جن کے چہرے منور، جن کو دیکھ کر رویا لاتا ہے، روشن تو یہ سر سے لے کر پاؤں تک۔ اب وہ کون سی روشنی؟ 3 پیس سوٹ پہنا ہو، ٹائی لگائی ہوئی ہو، ایک ہاتھ کلین شیو ہو، ایک ہاتھ میں سگریٹ کا ٹوٹا ہو، دوسرے ہاتھ میں بخاری شریف ہو، اور سگریٹ کا ٹوٹا ممبر پر رکھ کر کے سب مسیحیاں کرو میں تو نماز پڑھوں۔ ہم نے کہا یہ پاکستان ترکی مراکش الجزائر نہیں، یہ پاکستان ہے، قیامت کی صبح تک تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ روشنیاں تو ساری حضور نے کیا تشریف لائے، ہاں روشن خیالی، باقی تو سارا اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جس مغرب میں سورج نہیں نظر آتا وہاں روشنی کہاں سے آئے گی؟ وہاں تو سارے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ ہاں میں ایک مثال عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ ہمارے دوست ہیں، آرمی میں میجر ہیں، کہنے لگے میں نے اپنے یونٹ کے افسروں کی دعوت کی اپنے گاؤں میں مکان میں، کرنل صاحب بھی آئے اور لوگ بھی آئے، میں نے بیٹھ کر کھانے کا انتظام کیا۔ انہوں نے بیٹھنا اپنی توہین سمجھا، کھڑے ہو کر کھانا شروع کیا۔ میرے والد صاحب پرانی طرز کے آدمی تھے، وہ آئے، مجھے پشتو میں دکان میں بات کی، چلے گئے۔ کرنل صاحب دیکھ رہے تھے، کہنے لگے بابے نے تجھے پشتو میں کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ کہنے لگے بابے نے کوئی بڑے پتے کی بات کی ہے، کیا کہا ہے؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ کہنے لگے بتاؤ کیا کہا ہے؟ میں نے کہا بتاؤں گا تو آپ ناراض ہوں گے، محسوس کریں گے۔ کہا نہیں ناراض ہوتا، بتاؤ۔ میں نے کہا بابے نے کہا ہے ہم زمیندار لوگ ہیں، کھیت میں کام کرتے ہیں، صبح سے دوپہر تک کھیت میں بیج ڈالتے ہیں، کیاریاں بناتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، باڑ لگاتے ہیں، کھڑے ہو کر کھیت میں کام کرتے رہتے ہیں۔ دوپہر کو جب ہمارا کھیت میں کھانا آ جاتا ہے پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور ہمارے چوپائے اور جانور بیٹھے ہوتے ہیں، دودھ چارہ آتا ہے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھو، ایک دم روشن خیال ہو جاتے ہیں۔ گائے بھینس بیٹھی ہوگی، جو کھانے کی چیز سامنے رکھو گے ایک دم کھڑے۔ تو روشنیاں تو ساری حیوانیت ہے، حیوانیت روشنیاں تو میرے نبی لے کر تشریف لائے، ساری روشنیاں حضور لے کر تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری پر سارے اندھیرے چھٹ گئے، کفر کے اندھیرے کافر ہو گئے، زنگ اتر گئے۔ تم کون سی روشن خیالی کی بات کرتے ہو؟ کہنا مولانا آپ لوگوں کا اپنا خیال، اپنا خول ہوتا ہے، مولویوں کا اپنا خول ہوتا ہے، یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ درس ہے، یہ سبق ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ مطالعہ ہے، یہ کتب خانہ ہے، اپنا تمہارا۔ ہم چاہتے ہیں تمہیں قومی دھارے میں لائیں، مین سٹریم میں لائیں۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم پہلے سے قومی دھارے میں، ہمارا لباس بھی قومی، ہماری زبان بھی قومی، ہمارا لباس بھی قومی ہے ہماری۔ تم نے لباس بھی بدل دیا، تم نے زبان بھی بدل دی۔ 2 جملے اردو کے بولتے ہو، 1 جملہ انگریزی کے بولتے ہو، 2 لفظ اردو کے بولتے ہو، 1 لفظ انگریزی کا پیغام لگاتے ہو، یا اردو بولو یا انگریزی بولو۔ ہاں میں نے عرض کیا الحمدللہ ہمارا لباس بھی قومی۔ کہنا مولانا ہم چاہتے ہیں آپ کو قومی دھارے میں لائیں، مین سٹریم میں لائیں۔ میں نے کہا توبہ کرو، جتنا مولوی مین سٹریم میں اتنا اور ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے فوجی بھی، سویلین بھی، بیوروکریٹ والا، بیوروکریٹ بھی، 5ویں گریڈ والا، 15ویں والا، 20ویں والا، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، ٹیچر، ریڑھی والا، دودھ بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، پھل بیچنے والا، سارے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے ملتے ہیں، ان کے خوشی غم میں شریک ہوتا ہوں، محلے کی سطح پر، شہر کی سطح پر، دوسرے شہروں کی سطح پر۔ میں روزانہ ہزاروں آدمیوں سے ملتا ہوں، جو کام آج میں کروں کل یہی میرا طالب علم کرے گا، بخلاف آپ کے کہ آپ یونیورسٹی کے جس ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں، فزکس میں جاتے ہیں تو کیمسٹری میں نہیں، انگلش میں جاتے ہیں تو اردو میں نہیں، بیولوجی میں جاتے ہیں تو میتھمیٹکس میں نہیں، جغرافیہ میں جاتے ہیں تو ہسٹری میں نہیں۔ کہ جائے آپ کو باہر کی دنیا کا پتہ، آپ کو تو اپنی یونیورسٹی کے دوسرے شعبوں کا پتہ نہیں پتا۔ تو مین سٹریم میں میں ہوں، آپ ہیں۔ میں نے کہا ہم تو اتنے مین سٹریم میں، رات کو کسی کو ڈرونا خواب آئے فجر کی نماز کے بعد وہ بھی مجھے پتا ہوتا ہے، رات کو کسی کی داڑھ میں درد ہو جائے فجر کے بعد وہ بھی مجھے پتا ہوتا ہے، بیٹے کی شادی ہو رہی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، ملازمت کی درخواست دی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، اور شادی ہو جائے چل نہ رہی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، ناچاکی ہو جائے مجھے پتا ہوتا ہے، اولاد نہ ہو رہی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، ہو جائے تو
بھی مجھے پتا ہوتا ہے، ہم بزرگوں کی روح میں نکلنی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، حج کی درخواست نکلی ہو، نام نکلو یا نہ نکلو مجھے پتا ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں پتا نہ، تو کیسے کہتے ہو کہ ہم مین صدی میں نہیں ہیں؟ ہم سے زیادہ مین صدی میں اور کوئی نہیں۔ پھر وہ کہہ رہا مولانا آپ لوگوں میں برداشت کی کمی ہوتی ہے، ٹالرنس کی کمی ہوتی ہے، آپ لوگ جلدی بھڑک جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ آپ کو کون گھنٹہ ہو گیا مجھ سے بات کرتے ہوئے؟ آپ نے کسی چیز میں مجھ سے اتفاق نہیں کیا، ہر چیز میں مجھ سے اختلاف کیا، میں کبھی بھڑکا؟ آپ کی باتیں بڑے تحمل سے سنی ہیں، ان کے جوابات دیے۔ میں نے کہا ہم میں تو اتنی برداشت ہوتی ہے، گھر میں جس کو بیوی بھی نہیں پوچھتی، جو بیوی کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، ہمارے لیے تو وہ شعر ہوتا ہے، ہم اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس کو بھی دین سکھاتے ہیں، اس کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ پھر وہ کہہ گئے مولانا جو عام طور پر آج ایک نعرہ ہوتا ہے بڑی ہمدردی سے، مصنوعی ہمدردی کے جذبات چہرے پر لاتے ہوئے کہنے لگے مولانا ہم لوگ آپ لوگوں کے خیر خواہ، ہم چاہتے ہیں آپ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کہا میں تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں، آپ کے پاؤں پر تو نہیں کھڑا۔ کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کی نظر دوسروں کی جیب پر نہ ہو۔ ہم نے کہا معذرت سے ہماری نظر دوسروں کی جیب پر نہیں ہوتی، ہاں بلکہ آپ کی نظر صرف دوسروں کی جیب پر نہیں پوری قوم کے خزانے پر ہوتی ہے۔ ہاں میں نے کہا صرف اتنا فرق ہے، آپ دوسروں کی جیبوں سے ریونیو کے ذریعے، ٹیکسوں کے ذریعے، جرمانوں کے ذریعے نکالتے ہو، ہمیں لوگ خود آ کر پیش کرتے قبول کرنے کی شکریہ بھی ادا کرتے ہو۔ میں نے کہا تمہارے انجینئروں نے گڈیریاں بیچی ہیں، ڈاکٹروں نے جوتے پالش کیے ہیں، سائنسدانوں نے تنگ آ کر بے روزگاری سے خودکشیاں کی ہیں، آج تک کسی حافظ قاری مولوی نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے؟ میں نے کہا یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے۔ ایک اپن سیکرٹ ڈی ڈاک پڑھانے والا سکول ٹیچر میرا رب اس کو پالے اور ذالکل کتاب و لالے کو فی پڑھانے والے کو نہ پالے، اتنی عزت سے پالتے ہیں آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں کسی یونیورسٹی میں چلے جاؤ، وہاں عمارت ہے، چار دیواری نہیں ہے، لڑکیوں کا سکول ہے، ہاں درخت کے نیچے ٹیچر بیٹھا ہوا ہے، ٹیچر بیٹھی ہوئی ہے اور چار دیواری کوئی نہیں ہے، کرسی ہے آگے میز ہی کوئی نہیں ہے، کھڑا الٹا کر کے اس پر رجسٹر رکھا ہوا ہے، کھڑکیاں ہیں ساتھ قبضے کوئی نہیں ہے، پنکھے ہیں ساتھ پانی کوئی نہیں ہے، اور الحمدللہ جس مدرسے میں چلے جاؤ، جاؤ جامعہ اشرفیہ کے اندر، جاؤ جامعہ مدنیہ کے اندر، الحمدللہ سارے مدارس الحمدللہ چمک رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کس نے اپنے ذمے لی ہے؟ اللہ نے اپنے ذمے لی، اور جب اللہ نے اپنے ذمے لی ہے تو قیامت کی صبح تک انشاءاللہ کوئی بال بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے کہا یہ مدارس آپ کے لیے رحمت